بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج سے ہزاروں سال پہلے عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں کے آباد لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا، جہاں کے لوگ نہایت راحتوں اور نعمتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور سبز درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کی راجا کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے سلطنت کو سنبھال لیا۔ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے 9 سال یمن پر حکومت کی۔ دنیا کی زیادہ تر تجارت قوم سبا کے پاس تھی، اس لیے یہ قوم نہایت دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جہاں مشرق سے لے کر مغرب تک ایک بادشاہ کی حکومت تھی جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں تھی اور دارالخلیفہ جیلاسلم شہر تھا۔ آپ کو جنات، ہوا، چرند و پرند اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو انسان، جنات، چرند اور پرند سب کے سب دربار میں حاضر ہوئے، مگر آپ کا چہیتا پرندہ ہدہد غیر حاضر تھا۔ جب وہ نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی صحیح وجہ نہیں بتا پایا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہوئی رہی تھی کہ اتنے میں ہدہد آپ کے دربار میں حاضر ہوا۔ پوچھا گیا کہ ہدہد تم آخر کہاں تھے؟ تو ہدہد نے بڑی احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ لوگ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس تخت میں بڑی ہی قیمتی جواہرات اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیری بات سچ ہے تو میرا یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی طرف سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے لیے سلامتی ہے، مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمان بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ بلقیس اور قوم سبا پر دعوت اسلام کے لیے تھا۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کے گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 درباری بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو تیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بلقیس بہت سمجھدار تھی، اس نے سمجھایا کہ خط سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، اس لیے ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بیچتی ہوں، اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہیں کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری گفتگو بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والی راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹیں لگا دی جائے، دربار کی تمام کرسیوں کو سونے کی بنا دی جائے اور دربار کو ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے۔ ادھر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے روانہ کیے جس میں سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی موجود تھا۔ جب قاصد کے تمام تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو دربار دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کی قاصد سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفے کو لے جا کر یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ تمہاری ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ واقعی اللہ کی نبی ہے، اور اس نے جنگ کیے بغیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جا کر آپ کی پیروی کرنا پسند کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ ایک جن نے کہا، آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت یہاں پر لا سکتا ہوں اور میں اس کام کی طاقت رکھتا ہوں۔ دوسرا ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں ملکہ کا تخت آپ کے پلکے جھپکنے سے پہلے یہاں پر لا سکتا ہوں۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آپ کا خالہ بھائی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اس سے پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا
جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت کچھ ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا یہ تخت تو بالکل میرا تخت جیسا ہے، لیکن ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا اور ہم فرمان بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا پر شیشے کا تھا، جس میں پانی ہو اور اس میں مچھلیاں اور دوسرے جانور موجود ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو اسے لگا کہ پانی کی نہر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سن کر ملکہ شرما گئی اور اس نے کہا کہ میں نے سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اپنے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے پروردگار کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی۔